السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ بدر کے مطابق۔ دوستوں یہ وہ پہلا معرکہ ہے جو اسلام کی فتح مبین کی نوید بنا۔ غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان وہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں اللہ نے اہل ایمان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس غزوہ میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جہاد کی اجازت دی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی پہلی فوجی تربیت ہوئی جس کے بعد اللہ نے اسلام کو تمام کرۂ ارض پر فتح مبین عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، مگر کفار مکہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ارادے سے باخبر تھے، اس لیے ان تمام راستوں کی نگرانی کرا رہے تھے جس سے کفار کا حملہ متوقع تھا۔ جب خطرہ بڑھا تو سفر 2 ہجری میں اللہ کے رسول خود 70 سواروں کے ساتھ ابوا تک تشریف لے گئے۔ اس سفر میں عمر بن مخشی الزمری سے معاہدہ ہوا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں قرظ بن جابر الفہری مسلمانوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ کی چراگاہ سے اہل مدینہ کے مویشی لے گیا۔ جمادی الاخر 2 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور بنو زمرہ سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا۔ اس ماہ کے آخر میں 12 سوار عبداللہ بن حجش کی قیادت میں بھیجے گئے جنہیں قریش کا قافلہ مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف مسلمانوں نے تیر چلائے جس میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 قید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا قریش کو ادا کر دیا۔ قریش نے تاوان تو وصول کر لیا مگر ابو جہل نے شور مچا دیا کہ مسلمان قریش کے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے جو ابو سفیان کی سرپرستی میں شام سے آ رہا ہے۔ چنانچہ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ قریش کے 15 سردار بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہر سردار نے وعدہ کیا کہ وہ لشکر کی خوراک کی کفالت کریں گے۔ ابو جہل مکے سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے قافلے کے صحیح سلامت مکے پہنچنے کی خبر مل گئی۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر جشن منائیں گے جس کا گرد و نواح کے قبائل پر اچھا اثر پڑے گا اور وہ مسلمانوں سے کوئی عہد نہیں کریں گے۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے سرداران مہاجر و انصار کی مجلس طلب کی اور یہ معاملہ شورا میں پیش کر دیا۔ پہلے ابو بکر اور پھر عمر نے بات کی۔ اس موقع پر مقدار بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دائیں بائیں لے کر جنگ کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ہم اور ہمارے اموال حاضر ہیں، امید ہے کہ ہماری خدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گی۔ دوستوں اسلامی لشکر میں 70 اونٹ، 3 گھوڑے تھے۔ 3 سواروں کے لیے 1 اونٹ مقرر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ شامل تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ راستے سے حاکم مدینہ بنا کر بھیجے گئے۔ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ریتلے مکان پر اترنا پڑا جہاں ان کے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے۔ پینے کا پانی نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ ریت دب گئی اور مسلمانوں نے تالاب بنا لیا اور جو پانی سے بھر گیا۔ لشکر کے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپڑ بنا دیا گیا جس کے سائے میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ سے 1 روز پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ صابر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ٹھہر ٹھہر کر فرماتے جاتے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ دوستو جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کو صف بندی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمانے کے بعد یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج ان لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا تو پورے کرۂ ارض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوستوں پھر دشمن فوج کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، الہی یہ قریش ہیں جو فخر و تکبر سے بھرپور ہیں، تیرے نافرمان، تیرے رسول سے جنگ کرنے والے، الہی تیری نصرت
تیری مدد کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپڑ میں گئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابو بکر صدیق شمشیر برہنہ لیے مستعد کھڑے تھے۔ نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی مجھے ندامت سے بچائیو، یا اللہ میں تجھے تیرے وعدے یاد دلاتا ہوں۔ بعد نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا اور سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے رہے۔ یہ دعا اس قدر محبت سے کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کریں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و ظفر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی اور فوج پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر فرمایا، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بشارت ہو کہ نصرت الہی بھی آ پہنچی، جبریل بھی آ گئے۔ فوج نے آنکھ جھپک جانے کے بعد دشمن کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم اور مسلمانوں کی زیادہ ہو گئی ہے، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، دشمن حملے کے لیے آگے بڑھے تو اسے آگے آنے دینا، جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائے تو خوب تیر برسانا، دشمن اور قریب آ جائے تو نیزوں کا استعمال کرنا، تلوار کا استعمال آخر میں کرنا۔ دوستو جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے اسود بخرومی نکلا، جس کی پیٹھ میں حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کافروں کی صف سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید نکلے اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کا کہا۔ جب حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو جاتے ہی شکار کر لیا، عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ ایک دوسرے پر شمشیر زنی کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عتبہ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ دوستو اسی جنگ میں امیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ عنہ کو کلمہ توحید پر ستایا کرتا تھا قتل ہوا۔ معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ہم نے عہد کیا ہے کہ یا تو اسے قتل کریں گے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جھپٹے اور اپنی تلواریں ابو جہل کے پیٹھ میں گھونپ دیں۔ وہ مر رہا تھا کہ ابن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھاتی پر پیر رکھ کر پہلے اس کا سر کاٹا، پھر داڑھی سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس امت کا فرعون یہی ابو جہل تھا۔ لڑائی گھمسان کی ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا۔ مسلمان ان فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ فرشتے مومنوں سے کہہ رہے تھے، بہادر بنو، مضبوط رہو، فتح اور نصرت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جنگ جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں پر شاہد الوجہ پڑھ کر پھونکا اور کفار کی جانب پھینکا ہی تھا کہ وہ مایوس ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے 70 کافروں کو گرفتار کر لیا۔ اسی جنگ میں 70 کفار مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں کے متعلق شورا نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے اور اس رقم سے آئندہ جنگوں کی تیاری کی جائے۔ جن قیدیوں کے پاس رقم تھی انہوں نے دے کر رہائی حاصل کر لی، جن کے پاس نہیں تھی انہیں مدینہ لے جایا گیا۔ بعض قیدی پڑھے لکھے بھی تھے، ان کے سپرد انصار کے بچے کر دیے گئے اور انہوں نے زر فدیہ کے عوض ان بچوں کو تعلیم دی۔ قیدیوں کو مدینے میں آرام کے ساتھ رکھا گیا۔ وہ بعد میں کہتے تھے، خدا اہل مدینہ پر رحم کرے، خود کھجور پر گزارا کرتے تھے اور ہمیں روٹی کھلاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔